3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ شہناز بانو روشن علی تیجا اور مرحوم و مغفور جناب حاجی غلام بھائی آثاریہ کی روح کو اصال فرما دیجیے۔ بچے ہمارے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لیفٹ سائڈ پہ یہاں آگے آ جائیں۔ آئیے ہدایت بھائی تشریف لائیں، اور آپ تو بزرگ ہیں بھائی، آپ سے تو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے۔ آئیے آپ لوگ آگے آ جائیے۔ آواز لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ صلوات پر مومنین کرام، یہ قطعاً مت سوچئے گا کہ آواز بیٹھی ہے تو میں آپ لوگوں پر رحم کھاؤں گا اور بہت جلدی تقریر مکمل کروں گا۔ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اور جتنی دیر میں بولتا ہوں میں اتنا بولوں گا۔ اور میں بتا دوں کہ اسی آواز میں کل میں نے بامبے میں 1 گھنٹہ 20 منٹ مجلس پڑھی ہے، اور میں عباس بھائی کو اس کی لنک بھیج دوں گا، وہ مجلس سنیں گے آپ لوگ۔ اور جب میں نے خطبہ پڑھا تھا تو جو کیفیت آپ کی ابھی ہوئی وہی حالت ان لوگ کی بھی تھی کہ کیا مجلس پڑھیں گے۔ تو ہم نے ممبر پہ یہ بات کہی تھی، اس ویڈیو میں ہے کہ میں نے کہا یاد رکھیے کہ ہم لوگ کا رابطہ کسی ایرے غیرے سے نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے ایسے موقع پر ہماری مدد وہ کرتا ہے جو عالم انوار سے فرش عزا پہ آیا کرتا ہے۔ لہذا وہ مدد ادھر سے ملے گی۔ آواز کے چکر میں آپ مت رہیے گا کہ آواز جو ہے آپ کی بہت کمزور ہے، ڈاؤن ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی ہے، شب ولادت ہے،
اور شب ولادت بھی ایک ایسی عظیم شخصیت کی شب ولادت ہے کہ جو ایک بابا کے لیے، ایک باپ کے لیے سکون کا ذریعہ قرار پائی ہے۔ جناب سکینہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سکون، اطمینان۔ اس مضطرب دنیا میں جہاں پر صرف اضطراب پایا جائے، اگر کوئی حسین کو سکون عطا کر دے تو اسے سکینہ کہا جاتا ہے، اسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے سکینہ؟ کل کی وہ مجلس میں بابو بھائی بھی تھے، 1 گھنٹہ 20 منٹ کی مجلس بابو بھائی کل جی آواز اس سے بھی زیادہ خراب تھی، اب تو کچھ بھی بہتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ذرا محترم کہ آج مجھے تذکرہ کرنا ہے جناب سکینہ کا، اور اس کے لیے مجھے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لینا ہے، اور وہ یہ ہے، جناب سکینہ کو آپ نے بہت سنا ہے، آج اس حقیر سے بھی سن لیجئے، کچھ باتیں جو ہیں آپ سن لیے اس حقیر سے بھی۔ قرآن کی آیت ہے کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ قرآن ایک بہت ہی کریم کتاب ہے جو چھپی ہوئی کتاب ہے۔ مولانا میں نے ترجمہ غلط تو نہیں کیا ہے؟ مکنون کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ مکنون یعنی چھپی ہوئی کتاب۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دیکھیں سمجھنا آپ کا کام ہے، میں تو آپ کا امتحان لوں گا کہ یہ بتائیے کہ قرآن چھپی ہوئی کتاب ہے یا چھپی ہوئی کتاب ہے؟ اندازہ لگا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن جو ہے یہ چھپی ہوئی ہے یا چھپی ہوئی ہے؟ ہدایت بھائی آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن چھپی ہوئی کتاب بھی ہے اور چھپی ہوئی کتاب بھی ہے۔ چھپی ہوئی آپ کے لیے ہے، چھپی ہوئی محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ جی تو قرآن چھپی ہوئی بھی ہے، قرآن چھپی ہوئی بھی ہے، اور یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے فی کتاب مکنون۔ تو جو چھپی ہوئی ہے وہ تو ہماری الماریوں میں ہے، جسے ہم کبھی کبھی دیکھ لیا کرتے ہیں اور کبھی وہ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ نہیں ہوگی ہے نا بھئی، ہم لوگ آئس پائس کھیلتے تھے بچپن میں، ٹھیک ہے، تو ہم جب چھپتے تھے تو کہیں نہ کہیں تو ہوتے تھے نا بھائی، بہت توجہ کی جائے، غائب تو نہیں ہو جاتے تھے، یعنی بالکل معدوم تو نہیں ہو جاتے تھے، ہمارا وجود تو ہوتا تھا نا۔ بہت توجہ کیجئے، اگر قرآن چھپی ہوئی ہے کتاب ہے تو کہیں نہ کہیں تو پائی جا رہی ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں؟ اگر جو ہے یہ قرآن جو چھپی ہوئی کتاب ہے تو اب کہاں ہے؟ چلتے ہیں حافظ جی سے پوچھتے ہیں۔ حافظ جی نے کہا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پہ ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ہم نے کہا چلیے اچھا کیا کہ آپ نے جو ہے قرآن کی آیت پڑھ دی، ورنہ ہم اگر جو ہے اپنی کتابوں سے بیان کرتے تو آپ کہتے ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں۔ جناب سکینہ کا تذکرہ کرنا یاد رکھیے گا، میں اسی کے لیے تمہید بنا رہا ہوں۔ جی جی، حافظ جی سے میں نے پوچھا کہاں ہے یہ قرآن؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا، کہا میں بتاتا ہوں۔ مولانا سنیں قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ قرآن کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ کہا ہر سینے میں نہیں، حافظ جی نے کہا کچھ مخصوص سینے ہیں جہاں پر چھپا ہوا ہے
سینہ کون، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، نہ ہماری اصول کافی میں ہے، نہ تہذیب میں ہے، نہ استفسار میں ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو تلاش کرو کہ وہ سینہ کون سا ہے کہ جس میں قرآن موجود ہے۔ تلاش کرو وہ سینہ کون سا ہے۔ آج بتاؤں گا وہ سینہ کون سا ہے، آپ لوگوں کو آپ کو بتاؤں گا وہ سینہ کون سا ہے۔ ہدایت بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں جو ہے ولادت ہوئی، پوتا ہوا، نواسا ہوا مثال کے طور پہ، اور انہوں نے یہ لے کر آئے اور عباس بھائی کی خدمت میں پیش کر دیا، کہا مبارک کو دیکھیے مجھے میں دادا بن گیا مثلاً۔ عباس بھائی نے جو ہے دیکھیے جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اس کو لیا اور لے کر ان کے نواسے کے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیا، اور اپنی زبان جو ہے اس کے دہن میں ڈال دی، اس نومولود بچے کے۔ مولانا وزیر صاحب دور سے دیکھ رہے تھے، بگڑ گئے، کہا عجیب آدمی ہے، آپ اپنی زبان اس بچے کے دہن میں ڈال رہے ہیں۔ کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا آپ کے جو جراثیم ہیں نا اس بچے کے سینے میں منتقل ہو جائیں گے۔ نظر لگا رہے ہیں، آپ کے جو جراثیم ہیں اس کے سینے میں منتقل ہو جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے حسین کو زبان کیوں چسائی تھی۔ اندازہ لگا رہے ہیں نا، یہ بتانا چاہا دیکھو عام نانا کی بات نہیں ہے، وہ اور نانا ہے جن کے سینے میں جراثیم ہوا کرتے ہیں۔ یہ حسین کا نانا ہے، سینے میں قرآن ہے تو قرآن منتقل ہوگا۔ جو جن کے نانا کے سینے میں جراثیم ہے وہ اپنے بچوں کو زبان نہ چسائیں ورنہ ان کے جراثیم منتقل ہو جائیں گے، لیکن جن کے نانا کے سینے میں قرآن ہے وہ قرآن منتقل کرے گا۔ اب یاد رکھیے کہ جب حسین کو، اب جملہ جو ہے ضائع نہ ہونے دیجئے گا، اب جب حسین کو رسول نے زبان چسائی نا تو اب حسین کے سینے میں بھی جراثیم نہیں تھی، اسی لیے جب جناب سکینہ پیدا ہوئی تو حسین نے اپنی زبان جو ہے سکینہ کے دہن میں رکھ دیا۔ روایت پیش کر رہا ہوں، یہ اپنی زبان جو ہے وہ سکینہ کے دہن میں رکھ دیا تاکہ جس طریقے سے حسین حامل قرآن ہے سکینہ بھی حامل قرآن بن جائے۔ سکینہ بھی حامل قرآن بن جائے۔ یہ سکینہ جو ہے کون ہے؟ اب سمجھے کہ اتنی اہمیت کیوں ہے، اتنی عظمت کیوں ہے۔ سینہ وجود، پورے وجود میں قرآن بھرا ہوا ہے، جناب سکینہ کے پورے وجود میں قرآن ہے۔ میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 4 سال کی بچی کی آج اس دنیا میں کوئی اہمیت ہے کیا؟ 4 سال کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا وزیر صاحب قبلہ سے اجازت لیتے ہوئے کہ جب امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب سکینہ اور جناب علی اصغر، ان 4 شخصیتوں کو لے کے جب مدینے سے چلے ہیں نا تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کہنا غلط ہے، ایک پیشکش کی کہ مولا آپ ان لوگوں کو لے کے نہ جائیے، کیونکہ یہ خبر جو ہے مل چکی ہے ہمیں کہ یہ سفر آپ کا
پریشانیاں لے کر آئے گا، یہ سفر آپ کا مشکلات لے کر آئے گا۔ میرا مولا آپ کیا کیجئے، آپ عباس کو لے کے جائیے، یہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کا بازو بنیں گے۔ علی اکبر کو لے کے جائیے، آپ کی آنکھوں کی روشنی ہے یہ۔ آپ قاسم کو لے کے جائیے، آپ کا عصائے بیری بنے گا یہ۔ لیکن سکینہ کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ سکینہ کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو محمد حنفیہ سے کیا کہا تھا؟ یہی جملہ، تاریخی جملہ کہا تھا، محمد حنفیہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بچی ہماری جو ہے وہ ظالموں کے مقابلے میں کس طریقے سے ہماری مظلومیت کا اعلان کرے گی۔ ہمیں آپ اس کو مصائب کی شکل میں سنیں یا آپ فضائل کی شکل میں سنیں، لیکن سب سے قیمتی جملہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا، جملہ سنیں گے، امام حسین نے کہا کہ ہمیں کربلا طاقت کے ذریعے نہیں جیتنا ہے، مظلومیت کے ذریعے جیتنا ہے، اور یہ مظلومیت کا مظاہرہ جو کرے گا اسی کو سکینہ کہا جاتا ہے، اسی کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مظلومیت ہے۔ آپ اس کو مصائب سمجھ لیجئے، لیکن میں اس کو فضائل سمجھ رہا ہوں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں اس کو میں فضائل کے حساب سے پیش کر رہا ہوں کہ عصر عاشور جب آئی، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھانا چاہا، لیکن یہ ذوالجناح آگے سنا ہوا ہے نا۔ پھر کیا کیا امام حسین نے؟ اس سے کہا، بات کی۔ امام حسین نے پوری تاریخ کربلا میں ایک مرتبہ ذوالجناح سے بات کی ہے، یاد رکھیے کہ بات میں کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ جو ہے ذوالجناح سے بات کی، اور وہ بات آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ یہی تو کہا تھا نا، ایک بار اور مقتل میں نے کہا میں اس کو فضائل سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، اور ان کے فضائل بھی تو ایسے ہیں کہ خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو مجھے مقتل میں پہنچا دو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ رِجْلِهِ، ذوالجناح نے کیا؟ اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ یہی ہے نا، سب آپ کا سنا ہوا مجھے معلوم، بچے جانتے ہیں یہ۔ تو امام حسین نے کہا کہ یہ کچھ بات کہنا چاہتا ہے، زبان تو ہے نہیں کہ کہہ دے۔ جب امام نے جھک کے دیکھا تو یہی وہ بچی تھی، جملہ سنے عزیزو، محمد حنفیہ جسے لے جانے کے لیے روک رہے تھے، آج وہ بچی جو ہے حسین کا قصیدہ پڑھنے جا رہی ہے، عصر عاشور قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ کہا بابا آپ جا رہے ہو؟ نہیں بابا مت جائیے، نہیں بابا مت جائیے۔ یہ جو جملہ تھا ایک بیٹی کی حیثیت سے ایک باپ کے لیے تھا۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، اہل بیت علیہ السلام کا جو کچھ بھی کمال ہے وہ بشر ہونے کی بنیاد پر ہے، ورنہ اگر ان کو آپ بشر نہیں مانیں گے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پیاس، کھانا پینا یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا کہ کہہ دو، قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یعنی اگر 3 دن کا بھوکا پیاسا انسان رہ کر اسے اذیت ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی ہو سکتی ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جناب سکینہ نے کہا بابا بولیے مت جاؤ، یہی کہا نا، یعنی یہاں پر ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ سے کہہ رہی ہے نہیں جاؤ۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، آخری بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پوری تقریر کا نچوڑ جو ہے، پوری تقریر کا خلاصہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے
سنے تھا نا محترم مولانا فیاض صاحب، آخری بات پیش کرنے جا رہا ہوں. جناب سکینہ نے کہا بابا نہ جاؤ. امام حسین نے کہا بیٹی اگر میں نہیں جاؤں گا تو نانا کی شریعت کیسے بچے گی؟ جملہ سنے عزیزو، شریعت کیسے بچے گی اگر میں نہیں جاؤں گا؟ بس اتنا سننا تھا کہ روتی ہوئی سکینہ مسکرانے لگی اور مسکرا کر آواز دی بابا اگر اسلام کے بچنے کی بات ہے تو سکینہ کو یتیمی منظور ہے لیکن اسلام کا مٹنا منظور نہیں ہے. 4 سال کی بچی، اتنا خیال؟ باپ چلا جائے، باپ تہ تیغ ہو جائے، باپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، مجھے منظور ہے. اور آپ نے اس جملے کو شاید توجہ نہیں دی. روتی ہوئی سکینہ مسکرا رہی ہے، آسانی سے لے لیا آپ نے. کبھی تنہائی میں سوچئے گا اس جملے کو. ایک بچی رو رہی ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے پاپا کو جو ہے سر کٹانا ہے، اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب سکینہ وہ نہیں ہے جو عام بچیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ عام بچی کی مانند نہیں ہے. سکینہ وہ ہے کہ جسے حسین ابن علی نے اپنی زبان چسا کر سکینہ کو پورا قرآن بنا دیا ہے. سکینہ کو قرآن بنا دیا ہے. اور یاد رکھیے گا، بس آخری جملہ ہے، آپ کیسے اسے لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اور یاد رکھیے گا جب بھی اسلام پر حرف آئے گا تو قرآن ہی آگے بڑھے گا، غیرے آگے نہیں بڑھیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم بحق محمد وانت المحمود. نذیر بھائی آپ دعا کرا دیجیے، میں چاہتا ہوں. آئیے آپ ذرا آپ بھی شریک ہو جائیے. میری خواہش ہے، پلیز آئیے دعا کرا. الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والصدق المستودع فی. مالک تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت کا، ان کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کے جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام اور انسانیت کو نیست و نابود فرما. علماء اعلام، مراجع اعظام اور مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما. پالنے والے اپنی آخری حجت مولا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کی نگاہ لطف و کرم ہمارے شامل حال فرما. امام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما. امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو منور فرما. سامعین و حاضرین کی تمام حاجات شرعیہ کو بلّہ. بانیان کے مرحومین کی مغفرت فرما. مالک ہم سب کی عاقبت اور آخرت کو بخیر فرما. ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. مولانا موصوف کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. معبود ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں اہل بیت علیہم السلام کا دامن ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول